فقد قال مولانا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہم السلام یا حمام اتق اللہ واحسن فإن اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون۔ مولا کائنات اپنے جید صحابی حمام سے خطاب کرتے ہیں، اے حمام اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اچھے اچھے کام کرو، کیونکہ اللہ انہی لوگوں کے ساتھ ہے جو صاحبان تقوی ہیں، جنہوں نے تقوی اختیار کیا ہے اور جو اچھے کام کرتے ہیں، اللہ انہی کے ساتھ ہے۔ تقوی اسلام میں ہے، لیکن سارے فرائض ایک جیسے نہیں، سب کا درجہ برابر نہیں ہے۔ بہت سارے اچھے کام ہیں، کسی بچے کی فیس آپ ادا کر دیں، اچھا کام ہے۔ پاس سے دم توڑ رہا تھا، اسے آپ نے پانی مل نہیں رہا، کہیں سے پانی فراہم کر کے گلاس پانی پلا دیا، یہ بھی اچھا کام ہے۔ کیا دونوں کام برابر ہیں؟ بچے کی فیس اگر ادا نہ ہوگی پھر بھی وہ زندہ رہے گا، لیکن اگر پانی نہ ملا زندگی ختم ہو جائے گی۔ تو سارے اعمال ایک جیسے نہیں ہیں، اعمال میں کچھ کی فضیلت کم ہے، کچھ کی فضیلت زیادہ، فضیلت سب کی ہے، کچھ کی کم فضیلت، کچھ کی زیادہ تقوی کی کتنی اہمیت ہے۔ آ گیا تقوی تو اچھی بات ہے، نہیں آیا تو کوئی بات نہیں، چلتا ہے۔ چٹنی روٹی کھا لیں گے پھر بھی زندہ رہیں گے، گوشت مچھلی مل جائے گی پھر بھی زندہ رہیں گے۔ مل گیا گوشت تو مل گیا، نہ ملا تو چٹنی روٹی سے کام چلا لیں گے۔ کیا تقوی بھی ایسے ہی ہے؟ اگر تقوی حاصل ہو گیا تو سبحان اللہ، تب بھی کوئی بات نہیں ہے۔ حیثیت معمولی حیثیت نہیں ہے۔ قرآن کی زبان میں اگر یوں غلط ہوگا کہ اگر تقوی نہیں ہے تو ہم قرآن سے بھی فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ قرآن سے فائدہ انہی لوگوں کو ملے گا جن کے پاس تقوی ہے۔ اگر ہمارے پاس تقوی ہے تو ہم لاکھ قرآن پڑھتے رہے، ہمیں کوئی قرآن سے فائدہ نہیں حاصل ہونے والا ہے۔ تو قرآن کاہے کے لیے آیا ہے؟ قرآن کے آنے کا مقصد کیا ہے؟ ہدایت ہے نا۔ قرآن آیا ہے ہمیں سیدھا راستہ دکھانے کے لیے، یہی نا مقصد قرآن کا ہے۔ خود قرآن کہتا ہے کہ ہماری ہدایت سے فائدہ انہی لوگوں کو ملے گا جن کے پاس تقوی ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ یہ کتاب قرآن جو ہے اس میں کوئی شک و شبہ نہیں کہ یہ اللہ کا کلام ہے۔ حدیثوں کے بارے میں جو ڈاؤٹ ہو جاتا ہے کہ واقعی میں یہ پیغمبر کی حدیث ہے، واقعی حضور نے ایسا فرمایا یا کچھ لوگوں نے گڑھ لیا، کیونکہ سبھی علماء اسلام شیعہ ہوں یا سنی سب مانتے ہیں کہ کچھ گڑھی ہوئی حدیثیں، کیونکہ اللہ جل شانہ نے اتنی ساری نعمتیں بندوں کے دی ہیں، کسی نعمت پر اللہ نے احسان نہیں جتایا۔ آپ پورا قرآن اٹھا کے دیکھ لیں، کہیں ہے کہ ہمارا احسان دیا، آکسیجن دیا، ہوا دیا، سورج دیا، چاند دیا، آنکھیں دی، ہاتھ دیا، پیر دیا، دل دیا، دماغ دیا، عقل ہے کہیں؟ نعمتوں کا تذکرہ تو ہے سورہ رحمان میں، فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ۔ تم اپنے پروردگار کی کن کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ ایک کو جھٹلا لو، دو کو جھٹلا لو، 3 کو، 10 کو، 20 کو، 100 کو، 1000 کو، اتنی نعمتیں ہیں کہ تم جھٹلا ہی نہیں سکتے۔
مگر احسان کا تذکرہ نہیں ہے. فقط ایک نعمت ایسی ہے جہاں پروردگار نے احسان جتایا ہے. تو آپ جانتے ہیں کہ احسان معمولی بات نہیں جاتا. اگر آپ نے کسی کو 5 روپیہ دے دیا خیرات میں تو اس پر آپ احسان جتائیں گے, ہنسیں گے لوگ. ہاں اگر پھر اگر آپ احسان جتا, سمجھ میں بات آتی ہے. چھوٹی نعمتوں پر کوئی احسان نہیں جتاتا. جس اللہ نے لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں نعمتیں ہمیں دی اور احسان نہیں جتایا, اگر وہ کسی نعمت پر احسان جتا دے اس کا مطلب ہے کہ وہ نعمت سب سے بڑی جتایا. جب اللہ نے ہماری ہدایت کا بندوبست کیا, لقد من اللہ علی المؤمنین, قرآن کی آیت ہے, لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. یقیناً احسان ہے اللہ کا کس پر؟ مومنوں پر. مومنوں پر اللہ کا احسان ہے. اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم, اس وقت احسان ہے جب اللہ نے ان کے درمیان ایک ہدایت کرنے والا رسول بھیجا. جب ہدایت کرنے والا رسول بھیجا تب اللہ کہتا یہ وہ نعمت ہے جس پر میں احسان جتاؤں گا. یہ نبی ہم نے بھیجا جو اگر تم اس سے پہلے کھلی ہوئی گمراہی میں تھے. تو نعمت ہدایت سب سے. قرآن کاہے کے لیے آیا ہے؟ اسی نعمت کے لیے. اسی تو قرآن کی عظمت واضح ہوتی ہے نا کہ قرآن کوئی معمولی کتاب نہیں ہے. سیکھ گئے تو سیکھ گئے, نہ سیکھا تو کوئی بات نہیں. ہاں انگریزی تو ہمیں سیکھنا ہی سیکھنا ہے, کمپیوٹر سائنس تو ہمیں سیکھنا ہی سیکھنا ہے, میڈیکل سائنس ہو اس کے بغیر تو کام نہیں چلنے والا ہے. قرآن اگر پڑھ لیا تو پڑھ لیا, نہیں پڑھا تو کوئی بات نہیں. وقت ملا, وقت بچا تو پڑھ بھی لیں گے, اور نہیں بچا تو کوئی بات نہیں. ہاں مگر وہ نہیں چھوٹ سکتا. اگر ٹکراؤ ہو جائے, 2 کلاس چل رہی ہے, ایک سائنس قرآن کی کلاس ہے, ایک انگلش لینگویج کی کلاس چل رہی ہے, اور ایک قرآن مجید کی کلاس چل رہی ہے. ٹائم ہمارے پاس ایک ہی ہے, یا ادھر جا سکتے ہیں یا ادھر. قربان کسے کیا جاتا ہے؟ دیکھیے انسان کی فطرت ہے کہ جب 2 چیزوں میں ٹکراؤ ہوتا ہے تو انسان ایک کو قربان کرتا ہے اور ایک کو بچاتا ہے. کسے بچاتا ہے, کسے قربان کرتا ہے؟ جس کی قیمت کم ہے اسے جو ہے بچاتا ہے, جس کی قیمت زیادہ ہے اسے قربان کر دیتا ہے, یا جس کی قیمت کم ہے اسے قربان کرتا ہے. ہمیں دولت سے بھی پیار ہے اور اپنی زندگی سے بھی پیار ہے. بیمار پڑ گئے, ڈاکٹر کہتا ہے سرجری کریں گے 10 لاکھ روپے لیں گے. ہمیں 10 لاکھ بھی عزیز ہے, بڑی محنت سے کمایا ہے ہم نے. ایک کو قربان کرنا ہے, یا زندگی کو قربان کرو یا 10 لاکھ روپے کو. کیا کرتے ہیں ہم؟ ہمیں اپنی اولاد سے بھی محبت ہے. اگر اولاد کی زندگی کا معاملہ آ گیا تو کیا کرتے ہیں؟ دولت کا منہ دیکھتے ہیں. ارے جو کچھ ہے سب لگا دیتے ہیں, گھر بیچ دیتے ہیں, ادھار مانگتے ہیں. ادھار نہیں ملتا تو بھیک میں بھی مانگنے کو تیار ہو جاتے ہیں. عزت بھی اپنی جو ہے وہ داؤں پہ لگا دیتے ہیں. کاہے کے لیے؟ اولاد کی خاطر. یہی ہوتا ہے نا. تو جس کی قیمت کم ہوتی ہے اسے انسان قربان کر دیتا ہے, جس کی قیمت زیادہ ہوتی ہے اسے انسان بچا لیتا ہے. اب ہمارے نگاہ میں نہیں کس کی قیمت زیادہ ہے, کس کو قربان کرنا ہے, کس کو بچانا ہے. سب سے بڑی نعمت, دولت بھی نعمت ہے, علم کوئی بھی ہو نعمت ہے. انگریزی لینگویج سیکھ رہے ہیں بہت اچھی بات ہے, سائنس پڑھ رہے ہیں بہت اچھی بات ہے, ڈاکٹر بن رہے ہیں کیا کہنا, سبحان اللہ بہت اچھی بات ہے, انجینئر بن رہے ہیں بہت اچھی بات ہے, کیونکہ ان سب علوم سے انسان کی خدمت ہوگی نا.
بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ سارے علوم ایک طرف، علم قرآن ایک طرف. علم قرآن ایک، کیوں؟ اسے قرآن ہدایت ہے. مگر کس کے لیے ہدایت ہے؟ ہر شخص کے لیے نہیں. خود قرآن کے لفظ ہیں ہدن للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے، صاحبان تقوی کے لیے. اب ممکن ہے یہاں کوئی صاحب اعتراض کریں کہ مولانا کاہے کے لیے پڑھتے ہیں؟ قرآن کاہے کے لیے؟ مقصد کیا ہے؟ ہدایت لینا مقصد ہے نا، کیونکہ قرآن کتاب ہدایت ہے. قرآن پڑھ کے ہمیں کیا ملے گا؟ ہدایت ملے گی. ہدایت کب ملے گی؟ جب متقی ہو جائیں گے. ہدایت کاہے کے لیے ہمیں چاہیے؟ قرآن پڑھیں گے تو ہدایت ملے گی. ہدایت کاہے کے لیے؟ کھانے کے لیے؟ ہدایت تو متقی ہی بننے کے لیے ہے نا. قرآن کس چیز کی ہدایت کرتا ہے؟ متقی بننے کی ہدایت کرتا ہے. تو قرآن پڑھیں گے تو ہدایت ملے گی. ہدایت ملے گی تو متقی بنیں گے. اور ہدایت کب ملے گی؟ جب متقی بنیں گے. یہ جو قرآن کہہ رہا ہے نا ہدن للمتقین، قرآن ہدایت ہے کس کے لیے؟ جو متقی ہیں ان کے لیے ہدایت ہے. ہم متقی ہیں تب ہمیں ہدایت ملے گی. کیا ملے گی ہدایت؟ ہدایت ملے گی کہ متقی بن جاؤ، وہ تو پہلے ہی سے بنے ہوئے ہیں. کیونکہ اگر متقی ہیں ہی نہیں تو ہدایت تو ملے گی ہی نہیں. اور جب ہم متقی ہو گئے تو ہمیں قرآن کی ہدایت کی ضرورت کیا ہے؟ بھائی یہاں تک آنے کے لیے ہم دہلی سے چلے، ہمیں ضرورت تھی جہاز کی، ٹرین کی، کار کی، بس کی، جس ذریعے سے بھی ہمیں آنا ہے. یہ ساری چیزیں کاہے کے لیے ہیں؟ مہوا پہنچنے کے لیے. مہوا پہنچنے کے لیے. خوب جب ہم مہوا پہنچ گئے کیا تب بھی اس کی ہمیں ضرورت ہے؟ تب تو ضرورت نہیں ہے. ہمیں قرآن کیوں چاہیے؟ ہدایت کے لیے قرآن چاہیے. ہدایت کیوں چاہیے؟ متقی بننے کے لیے چاہیے. اور کہا یہ جاتا ہے کہ قرآن کی ہدایت تب ملے گی جب تم متقی بن جاؤ. جب متقی ہم بن ہی گئے تو اب ہمیں قرآن کی ہدایت کی کیا ضرورت ہے؟ ہدایت قرآن مقصد تو نہیں نہ ہے، ہدایت قرآن ذریعہ ہے. ذریعہ کاہے کا ہے؟ متقی بننے کا. اور ہدایت کب ملے گی؟ جب متقی بن جائیں گے. تو یہ تو بات صحیح نہیں ہے. جواب دیکھیے، تقوی کے درجات ہیں. تقوی کے درجات ہیں. جیسے یہ لائٹ جل رہی ہے نا، ٹیوب لائٹ ہے، اس کی بھی جو واٹ الگ الگ ہوتے ہیں نا بلب کے، 40 واٹ کا بھی بلب ہوتا ہے، 60 کا بھی ہوتا ہے، 100 کا بھی ہوتا ہے، 500 کا بھی ہوتا ہے، 1000 کا بھی ہوتا ہے. وہ جو 40 والا ہے وہ بھی بلب ہے نا، جو 100 والا ہے وہ بھی بلب ہے، جو 1000 والا ہے وہ بھی بلب. بلب تو سب کو کہا جائے گا نا، یہ بھی بلب ہے، یہ بھی بلب ہے، یہ بھی، اس میں بھی روشنی ہے. مگر 40 والے کی روشنی کم ہے، 60 والے کی روشنی زیادہ ہے، 100 والے کی روشنی اور زیادہ، 1000 والے کی روشنی اور زیادہ. اسی طریقے سے تقوی کے بھی مدارج ہیں. ایک تقوی کا ابتدائی درجہ ہے، ایک انتہائی درجہ ہے، ایک درمیان کا درجہ ہے. قرآن سے ہدایت لینے کے لیے ابتدائی درجے کی ضرورت ہے. وہ 40 واٹ کا بلب تو ہونا ہی چاہیے، تقوی کا 40 واٹ تو ہونا ہی چاہیے اگر قرآن کی ہدایت لینا ہے. اگر قرآن سے ہدایت لینا ہے تو کم از کم 40 واٹ کا تقوی ہونا ہی چاہیے. اور جب 40 واٹ کا تقوی ہوگا تو قرآن ہمیں 1000 واٹ کے تقوی تک پہنچا دے گا. اب سمجھ میں آیا کہ متقی ہونے کے بعد ہمیں قرآن کیوں پڑھنا ہے؟ درجات کو بڑھانا ہے اپنے. بچہ یہ جو ہے نرسری میں آتا ہے، نرسری سے کے جی میں آیا، پہلی کلاس، 5ویں کلاس، 10ویں کلاس، 12th کر لیا، کالج گیا، بیچلر ہو گیا، ماسٹر کیا، پی ایچ ڈی کیا، ڈی لٹ
ہوتا جاتا ہے نا، بڑھتا جاتا ہے. یہی حال تقوی کا ہے. تقوی کا جو سب سے کم ترین درجہ ہے وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ انسان کے اندر حق کو قبول کرنے کی آمادگی پیدا ہو جائے، تیاری. ہاں ہم تیار ہیں، ہمیں نہیں معلوم کبھی اللہ کون ہے، رسول کون ہے، امام کون ہے، ہم نہیں جانتے، کچھ نہیں جانتے، لیکن اگر دلیلیں ہمیں مل جائیں تو ہم مان لیں گے. ضد نہیں ہے ہمارے بہتوں کے اندر، کیا ہے؟ ضد ہوتی ہے. سب جانتے ہیں، سب پہچانتے ہیں، اس کے باوجود نہیں مانتے. قرآن مجید نے بیان کیا کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. یہ یہود و نصارا حضور اکرم کو ویسے ہی پہچانتے تھے جیسے اپنے بچوں کو پہچانتے ہیں. اپنے بچوں کو پہچاننے میں کسی سے غلطی ہوتی ہے؟ 10,000 کے مجمع میں بھی اگر ہمارا بچہ بیٹھا ہو، کبھی ایسا نہیں ہو کہ غلطی سے کسی اور کا بچہ لے کے گھر چلے جائیں. 10,000 میں سے بھی اپنے بچے کو پہچان. سب ایک طرح کا سوٹ پہنے بیٹھے ہوئے ہیں، اسکول کا فنکشن ہو رہا ہے، ہزاروں طالب علم ہیں، ہزاروں اسٹوڈنٹ ہیں، ہم اپنے بچے کو پہچان لیتے ہیں. حضور کو بھی اسی طرح پہچانتے تھے کہ یہ برحق نبی ہیں، لیکن اس کے باوجود مانتے نہیں تھے. کیوں؟ اس لیے کہ ان کے اندر حق کو قبول کرنے کی صلاحیت نہیں تھی، تیار نہیں تھے. تقوی کا کم ترین درجہ یہ ہے کہ انسان حق کو قبول کرنے کے لیے تیار رہے. بہت مشکل ہے. آج بہت سارے افراد ہیں جو تعصب کی بنا پر، کسی ذاتی مفاد کی بنا پر حق کو پہچانتے ہیں، مگر پہچاننے کے باوجود بھی یکتمون الحق، حق کو چھپا لیتے ہیں. نہ صرف یہ کہ مانتے نہیں ہیں، پردہ ڈال دیتے ہیں. اللہ کی وحدانیت کو سمجھ لیا ہے، نہیں مانتے. حضور کے نبی ہونے کی دلائل ان کے سامنے مکمل ہیں، نہیں مانتے. ابو جہل جانتا تھا کہ یہ برحق ہیں، مگر ابو جہل کے اندر چونکہ تقوی کا ابتدائی درجہ بھی نہ تھا، ابتدائی مرحلہ بھی نہ تھا. خدا سے دعا ہے کم از کم ہمارے اندر تقوی کا ابتدائی درجہ تو ہو. ہمیں نہیں معلوم ہے کہ سود کھانا حرام ہے، کھا رہے ہیں، لیکن ہاں اگر پتہ چل جائے کہ حرام ہے تو چھوڑ دیں گے. آمادگی ہے، تیاری ہے اس بات کی. ہمیں نہیں پتا ہے کہ خمس واجب ہے، زکوٰۃ واجب ہے، نماز واجب ہے، پردہ واجب ہے. بہت ساری خواتین ہیں انہیں واقعہ نہیں معلوم کہ پردہ واجب ہے. ایسی خواتین کو ہم نے دیکھا جو نماز شب پڑھتی ہیں، پابند ہے نماز شب کی، اور نماز شب بھی وہ جزیات کے ساتھ. فون آتا ہے مولانا اگر 300 دفعہ الاف نہ کہیں تو کیا نماز ہو جائے گی؟ اگر 70 مرتبہ استغفر اللہ ربی واتوب نہ کہیں تو کیا نماز ہو جائے گی؟ اتنے باریک باریک سوال ہے. اس کا مطلب ہے کہ وہ دین کو مان رہے مگر بے حجاب بے پردہ. جب ان سے ہم نے سوال کر لیا ایک دفعہ کہ ہم تو پہلے یہ سمجھتے تھے کہ جو عورتیں پردہ نہیں کرتی وہ بے دین ہوتی ہیں، مگر آپ لوگوں کو دیکھنے کے بعد تو میرا نظریہ بدل گیا. ماشاءاللہ آپ بہت ہی دیندار ہیں، واقعاً دیندار ہیں. خمس کی پابندی سے خمس نکالنے والی، پابندی سے نماز شب پڑھنے والی، روزہ ہے، نماز ہے، سب کچھ ہے، حجاب نہیں ہے، بے پردگی. پتہ چلا کہ انہیں معلوم ہی نہیں کہ حجاب واجب ہے. وہ حجاب کو، پردے کو مشرقی تہذیب سمجھتی تھیں کہ مشرق کی تہذیب ہے. ہندوؤں کے یہاں بھی تھا پردہ، پردہ تو ان کے یہاں بھی تھا نا. تو یہ ہندوستان کی ایک کلچر ہے. کلچر تو باہر گیا. مغربی تہذیب کے مقابلے میں، یورپین اور امریکن کلچر کے مقابلے میں انڈین کلچر ہار گیا. جس دن سے پینٹ شرٹ پہننے لگے دھوتی اتار کے تو معلوم ہے کہ کلچر ہار گیا ہمارا. مگر ان کی نگاہ میں دین نہیں ہارا تھا، کلچر ہارا تھا. ہمارے ہاں پردے کو کلچر کے طور پر پیش کیا گیا، دین کے طور پر نہیں پیش کیا گیا تھا. اور کلچر کے طور پر پیش کرنے کا نتیجہ یہ تھا کہ بہت ساری چیزیں جو اسلام میں حجاب میں واجب نہیں تھی ان کو جو ہے واجب سمجھا جاتا تھا، اور بہت ساری چیزیں جو واجب تھی ان کو واجب نہیں سمجھا جاتا تھا.
خوب اسلام میں جب پردہ ہے تو کزن سے بھی جو ہے پردہ ہے. کزن بھی نامحرم ہوتا ہے نا. چچی سے بھی پردہ ہے. ارے چچی تو ماں کے برابر ہے بھائی. تو آپ پردے کی حد معین کریں گے یا اللہ معین کرے گا؟ وہ اللہ کو معلوم ہے کہ ماں کون ہے. ماں ہی ماں ہے, ماں کے علاوہ کوئی اور ماں نہیں. بہن ہی بہن ہے. ارے کزن تو بہن جیسی ہوتی ہے. جیسی ہونا اور ہے, بہن ہونا اور ہے. ماں جیسی ہونا اور ہے, ماں ہونا اور ہے. بہت سے ایسے خاندان تھے, ہم نے دیکھا خود ہمارے اپنے خاندانوں میں بھی, اپنے گھرانوں میں بھی یہی تھا پہلے کہ حجاب ہوتا تھا, پر بڑا سخت پردہ ہوتا تھا. کہیں ہمارے یہاں خواتین کو جانا ہوتا تھا تو برقع وہ پہلے پہنتی تھی, پھر اس کے بعد سواری کے اوپر جو ہے وہ پردہ باندھا جاتا تھا, پورا سواری کو پورا پیک کر دیا جاتا تھا. اسپیشل سواری ہوتی تھی, کار کے اندر بھی جو ہے پردہ لگایا جاتا تھا. اور پھر ایک دو لوگ جو ہے وہ چادر پکڑ کے کھڑے ہو جاتے تھے, تب جا کے خواتین سوار ہوتی تھی. اتنا سخت پردہ تو اسلام میں نہیں ہے. مگر ہمارے مانا اگر کہیں کمی ہو گئی ہو ہنگامہ ہو جاتا تھا کہ یہ لوگ تو بے پردہ ہو گئے, کیونکہ یہ مشرقی تہذیب کا پردہ تھا, اسلام کا پردہ نہیں تھا. اور اسی طریقے سے وہ اتنا سخت پردہ کرنے والی خاتون اپنے شوہر کے بھتیجے سے پردہ نہیں کرتی تھی, کہ تو ان کے کیا ہیں, چچی ہیں. اور کہیں اگر وہ بڑے چچا کی بیوی ہیں پھر تو کہے نہیں کیا, وہ تو بڑی ماں کہلاتی تھی. میں خود جب پہلی مرتبہ ایران سے 5 سال کے بعد تعلیم کا ایک حصہ مکمل کر کے لوٹا تو بہت ساری باتیں پتہ چل گئی تھی نا جو ہم نہیں جانتے تھے پہلے. اب تو معلوم ہو گیا تھا, اب معلوم ہو گیا تو عمل تو کرنا ہی پڑے گا. کل عرض کیا تھا نا کہ علم بغیر عمل کے تو بیکار ہے. جو چیز سیکھ لیا ہے اس پہ عمل بھی کرنا ہے. اب ہم نے بالکل وہی سب کچھ کیا, کزن وغیرہ کو سب نامحرم سب ہٹو بچو, وہ پورا. خیر وہ کزنس کو تو دور کر لیا تھا, اب وہ بڑی ماں آ گئی. جیسے وہ بچپن میں لپٹاتی تھی مجھے, وہ آگے بڑی گلے لگانے کے لیے. اب میں بڑا مخمصے میں پھنسا. ایک طرف سے اسلامی اخلاق بھی ہے کہ واقعی ان کی گود میں ہم پلے ہیں بھائی, ان کی گود میں ہماری پرورش ہوئی ہے. کیا کریں, دھکا دیں گے ان کو؟ اچھا چپ رہ جائیں؟ بہت مشکل معاملہ تھا. نہ چپ رہنا ہمارے لیے ممکن, نہ دھکا دینا ممکن. خیر میں نے ان سے اظہار کر دیا کہ یہ جائز, دھکا تو نہیں دیا ان کو ہم نے, لیکن یہ ان کو جیسے ہی یہ جملہ میں نے کہا وہ تو بگڑ گئی. ہمارے گود میں تم یہ جو ہے پیشاب کیا کرتے تھے, وہ یقیناً کیا ہوگا بچپن میں. ان کے لیے یہ قابل قبول نہیں تھی بات. عجیب حیرت کہ کیا کہہ رہے ہیں, لڑکا پاگل تو نہیں ہو گیا وہاں جا کر کے؟ پڑھنے کے لیے بھیجا تھا, پاگل ہو کر کے وہاں سے آیا ہے. کیونکہ ہمارے یہاں اسلام کا پردہ اور تھا, اس کا پردہ اور تھا. خیر جب ان خاتون کو سمجھایا بتایا گیا کہ پردہ کرنے لگی, حجاب کو انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا, قبول کر لیا, تو چیز ہوتی کہ تقوی کا ابتدائی مرحلہ کیا ہے کہ ہم حق کو قبول کرنے کے لیے تیار ہوں. جن کے اندر حق کو قبول کرنے کی تیار ہے وہ پہلے درجے کے متقی ہیں, ابتدائی. ابھی یہ جو ہے نرسری میں آئے ہیں, تقوی کی جو ہے نرسری میں اب داخل ہوئے ہیں. اب پھر جب وہ قرآن کو اس نگاہ سے پڑھیں گے تو انشاءاللہ پھر وہ سلمان و ابو ذر والے مرحلے میں بھی داخل ہو ہی جائیں گے. چنانچہ قرآن مجید کہتا ہے کہ تقوی کا ایک فائدہ انسان قرآن کی ہدایت حاصل کرنے کے لائق بن جاتا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ میں نے پہلے بھی اس کو اشارہ کیا تھا کہ ہم دنیا میں جو آئے ہیں تو رہنے کے لیے نہیں آئے ہیں, اور نہ کوئی رہا ہے. یہی تو ایک وہ چیز ہے جس کے سب قائل ہیں. مومن بھی کہتا ہاں دنیا میں ہمیشہ رہیں گے, کافر بھی مانتا ہے, ساری حقیقتوں کا انکار کر لیتا ہے, لیکن اس حقیقت موت کا کوئی انکار نہیں کرتا. اب موت کا معنی چاہے یہ لے لے کہ خاتمہ, چاہے موت کا معنی یہ لے کہ یہاں سے وہاں شفٹ ہونا. مگر برحق اس بات پہ سب متفق ہیں کہ ہمیشہ کسی کو دنیا میں رہنا
نہیں ہے. ہم مسلمانوں کا عقیدہ یہ ہے کہ ابھی ہم دنیا میں ہیں, اس کے بعد ہمارے عالم برزخ شروع ہو جائے گا. برزخ کے بعد آخرت کی منزل, آخرت میں جنت یا جہنم. چنانچہ مختلف حدیثوں میں موجود ہے اس سلسلے میں کہ الدنیا دار و ممر, دنیا وہ گھر ہے, وہ ٹھکانہ ہے جو گزرگاہ ہے, راستہ. احمد آباد سے مہوا تک آنے کے لیے سڑک ہے. اب سڑک چاہے بہترین سڑک بنی ہو, بہترین ہائی وے بنا ہو, یا گڈھے گڈھے والا بھاؤ نگر سے مہوا والا روڈ ہو, یا مثلا راجکوٹ سے یہ جو ہے احمد آباد والا روڈ ہو, مگر دونوں روڈ ہی ہیں, اچھا روڈ بھی خراب روڈ بھی. اب اچھا روڈ دیکھ کر کے روڈ پہ بیٹھ تھوڑی جائیں گے بھائی کتنا ہی اچھا روڈ ہے, بلکہ جتنا اچھا روڈ ہے اتنی جلدی وہاں سے گزر جائیں گے, اور جتنا خراب روڈ ہے اتنا زیادہ روڈ پر رہنا پڑے گا. الدنیا دار و ممر, دنیا ایک گزرگاہ ہے, ایک راستہ ہے, ایک روڈ ہے, رہنے کی جگہ نہیں ہے. رہنے کی جگہ کیا ہے؟ والآخرۃ دار و مقر, آخرت ہے جہاں رہنا ہے. ٹھکانہ ہمارا مسکن جائے سکونت کہاں ہے؟ آخرت ہے. دنیا دار مقر ہے, دنیا دار ممر ہے, آخرت دار مقر ہے. الدنیا دار فناء والآخرۃ دار بقا. کتنا ہی حسین گھر بنا لو, کتنا ہی بڑا خوبصورت محل بنا لو, آخر اسے ختم ہونا ہے, باقی نہیں رہے گا, باقی نہیں رہے گا, کسی بہانے سے یہ ختم ہو جائے گا. جو گھر باقی رہنے والا ہے وہ ہے آخرت کا گھر. آخرت کا گھر یا جنت ہے یا جہنم. جہنم بھی ہمیشہ باقی رہنے والا ہے, وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ, اور جنت بھی ہمیشہ باقی رہنے والی. دنیا کی کوئی چیز باقی رہنے والی نہیں ہے. بہرحال تو ہمارا سفر ہے, دنیا میں آتے ہی ہمارا سفر شروع ہوتا ہے آخرت کی طرف. ہر سفر کے لیے زاد راہ ضروری ہے, ہر سفر کے لیے توشہ, زاد راہ, پیسہ, جو بھی آپ کہہ لیں اسے, سرمایہ, کیپٹل آپ کے پاس ہونا چاہیے, جس سے آپ کے راستے کا خرچہ جو ہے وہ نکل سکے. مولا کائنات جس وقت جنگ صفین سے واپس لوٹ رہے تھے, جنگ صفین کے خاتمے کے بعد, اب جانتے جنگ صفین 18 ماہ چلی ہے. جنگ صفین کے خاتمے کے بعد جب واپس آ رہے تھے تو قبرستان سے گزر ہوا, جہاں ہم سب کو جانا ہے, جہاں ہم سب کو جانا ہے, اور جہاں کے سلسلے میں ہماری اکثریت اس سے غافل ہے. جانا تو ہے, خوشی خوشی جائے چاہے مجبوراً, بس نہیں چلتا کہ نہ جائیں. جب قبرستان سے گزرے ہیں تو مولا خطاب کرتے ہیں قبر میں سونے والوں سے, یا اہل الدیار الموحشا, اے وحشت زدہ گھروں میں رہنے والے. قبر دیکھ کے تو زندوں کو بھی ڈر لگتا ہے نا, جبکہ معلوم ہے قبر ان کا کچھ بگاڑ, ابھی تو قبر ان کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی جب تک قبر میں جائیں ہی نہیں. جب تک زندہ ہیں تب تک قبر کچھ بگاڑ نہیں سکتی ہے ہمارا. جو کچھ ہمارا حشر کرے گی وہ مرنے کے بعد جب جائیں گے ہم اس کے اندر. لیکن بہرحال قبر کو دیکھ کر کے ڈر تو لگتا ہے. قبرستان میں جلدی جانے کو لوگ خاص طور سے اکیلے تیار نہیں ہوتے ہیں. یا اہل الدیار الموحشا, اے وحشت زدہ گھروں کے رہنے والوں, والمحال المقفرہ, اس جگہ رہنے والوں جو بے آب و گیا ہے, جہاں کوئی پوچھنے والا نہیں ہے, بے کسی کا گھر ہے, اے بے کسی کے گھر میں رہنے والوں. والقبور المظلمہ, اے اندھیری قبر کے باسیوں. قبر تو اندھیری ہے نا,
اے اندھیری قبر کے باسیو، یا اہل التربت یا اہل الغربا، اے تنہائی کے باسیو، اے خاک نشینوں، اے مٹی کے نیچے زندگی بسر کرنے والوں، یا اہل الوحدہ، اے تنہائی میں زندگی بسر کرنے والوں، یا اہل الوحش، اے خوف و ہراس کے عالم میں زندگی گزارنے والوں، انتم لنا فرط سابق، تم ہم سے پہلے پہنچ گئے ہو، وَنَحْنُ لَكُمْ تَبْعٌ لَاحِقٌ، ہم کو بھی آنا ہے تمہارے پیچھے پیچھے. ایسا نہیں ہے کہ تم قبر میں اگر پہنچ گئے تو ہم نہیں پہنچ پائیں گے، بس فرق یہ ہے کہ تم پہلے آ گئے ہو، بعد میں ہمیں آنا ہے. اما الدور فقط سکنت، کچھ خبر ہے؟ نیوز بتاؤ تمہیں، آج کی تازہ خبر. تازہ خبر یہ ہے کہ جس گھر میں تم رہتے تھے بڑے شوق سے تم نے بنایا تھا، بڑے چاؤ سے گھر بنایا تھا، اٹلی کا جو ہے ماربل لگایا تھا، اور نہیں معلوم کہاں کا کیا لگایا تھا اور کہاں کا کیا لگایا تھا، ہے تمہارا گھر ہندوستان میں سب سے قیمتی گھر مانا جاتا تھا. کیا نام ہے اس گھر کا؟ اس گھر کا کیا نام ہے جو سب سے قیمتی گھر ہے انڈیا کا؟ بولیے، کیا اناتیلا کیا نام ہے؟ مکیش امبانی کے گھر کا کیا نام ہے؟ ایسے کچھ ہے، اناتیلا کچھ نام ہے اس کا. اس گھر میں چاہے رہو یا جھوپڑے میں رہو، چھوڑ کے جانا تو پڑے گا ہر حال میں. اب سنو تمہارے گھر کا ہوا کیا، بڑا فخر تھا تمہارے گھر پہ نا. اما الدور فقط سکنت، تمہارے گھر میں دوسرے لوگ آ کر کے بس گئے. اب تمہارے گھر میں تم نہیں ہو، تم نے بڑے شوق سے گھر بنایا تھا نا، حرام حلال کا خیال بھی نہیں رکھا تھا، بنا لیا تھا، بڑے فخر کر رہے تھے میرا گھر ایسا، میرا میرا میرا. اب وہ گھر تمہارا نہیں رہا بھائی. اما الدور فقط سکنت واما الازواج جو فقط نکحت، جن خاتون سے شادی کرنے کے لیے تم نے زمین آسمان کا قلابہ ایک کر دیا تھا، نہ اماں کی پرواہ کی، نہ ابا کی پرواہ کی، نہ خدا کی پرواہ کی، ایسے خاتون سے شادی کیا جس سے اسلام راضی نہیں تھا، سب کی مخالفت کر کے تم نے شادی کر لیا. بڑا تمہیں ان سے پیار تھا نا، پتہ ہے تمہارے بعد انہوں نے دوسرا شوہر کر لیا، تمہارے گھر میں دوسرے آ کر کے ساکن ہو گئے، اور تمہاری بیوی نے دوسرا شوہر کر لیا. 2-4 دن آنسو اسو بہایا، روئی پیٹی، اس کے بعد سب بھول گئے جیسے وقت گزرا. اما الاموال فقط قسمت، دھیرو بھائی امبانی بہت سا مال آپ نے جمع کر لیا تھا، سب مکیش اور انیل میں بٹ گیا. اب آپ پلٹ کے آئیں گے تو کوئی آپ کو پوچھے گا بھی نہیں، گیا سارا مال آپ کا. اس مال کو جمع کرنے کے لیے کتنی محنت کرتا ہے انسان، نہ حرام کی تمیز نہ حلال کی تمیز، رشتوں کو بھی انسان بھول جاتا ہے، بھائی بھائی کو دشمن بن جاتا ہے. کیا کرو گے اس مال کو؟ ایک دن فرشتہ موت آئے گا، تم کو لے کے چلا جائے گا، تمہارا مال بڑھ جائے گا دوسروں میں. اما الاموال فقط قسمت، ھذا خبر عندنا، یہ تو نیوز ہمارے پاس تھی جو ہم نے تمہیں دے دیا. اب یہ بتاؤ کہ فما خبر عندکم، تمہارے پاس کیا نیوز ہے؟ ہم نے تو یہاں کی خبر تمہیں دے دیا کہ بھائی دیکھو تمہارا گھر دوسرے اس میں آ کر کے بیٹھ گئے، تمہاری بیوی نے دوسری شادی کر لی ہے، تمہارا مال بٹ گیا، جو کچھ تمہارا تھا اب تمہارا کچھ نہیں بچا ہے. وہاں بتاؤ وہاں کیا حال ہے؟ اب ظاہر سی بات ہے وہاں والے تو جواب نہیں سن پاتے ہیں ہم، لیکن مولا فرماتے ہیں کہ اپنے اصحاب کی طرف رخ کر کے امام نے فرمایا کہ اما لو اذن لہم فی الکلام، اگر ان لوگوں کو بولنے کی پرمیشن اللہ دے دے، وہ چاہے تو پرمیشن دے سکتا ہے نا، کیونکہ یہ زبان نہیں بولتی، یاد رکھیے گا. آواز کہاں سے نکلتی ہے، بولتا کہاں سے؟ وہ کہتے ہیں یہاں تار ہے، فلاں ہے، بیکار کی باتیں ہیں، بکواس ہے.
زبان نہیں بولتی ہے، مشیت خدا بولتی ہے۔ خدا جس چیز میں چاہے کلام کی طاقت پیدا کر دے۔ آج دنیا میں کون بولتی ہے زبان؟ کل قیامت میں کون بولے؟ کل قیامت میں زبان نہیں بولے گی، ہاں یاد رکھیے گا، ہاتھ بولے گا، پیر بولے گا، بدن کا رواں رواں بولے گا، یہ سب بولیں گے۔ الیوم، قرآن کی آیت ہے، الیوم نختم علی افواہہم، آج ہم ان کی زبانوں پہ تالے لگا دیں گے۔ چپ، خاموش، اب نہیں بولنا، بہت بول چکے۔ وَتُكَلِّمُنَا بِأَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلِهِمْ، اب ان کا ہاتھ بولے گا، ان کا پیر بولے گا، بدن کی کھال بولے گی۔ انسان گھبرا جائے گا، جسے دوست سمجھتے تھے وہی دشمن نکلے، جن پہ تکیہ تھا وہی پتے ہوا دینے لگے۔ بڑا بھروسہ تھا نا، میرا ہاتھ، میرا پیر، میرا 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 میرا، اتنا فخر کرتے تھے نا اپنے اوپر، اب وہاں کوئی ساتھ نہیں دے رہا ہے۔ ہاتھ بولنے لگا، زبان چپ ہو گئی۔ زبان کو تو ہم نے پٹا رکھا تھا کہ دیکھو جب اللہ پوچھے گا تو جواب یوں دینا۔ عدالت میں جب گواہ پیش ہوتے ہیں تو ہوشیار وکیل گواہوں کو پہلے سے تیار کر لیتے ہیں نا، جھوٹ بھی سچ سے اچھا بولتے ہیں وہ۔ بات چالاک گواہوں کو اس طرح سے تیار کر لیتے ہیں کہ کیا اتنی آسانی سے آپ سچ بولیں گے، اتنی آسانی سے وہ جھوٹ بولتے ہیں۔ بڑے سے بڑا وکیل ان کو جرائم میں توڑ نہیں پاتا کیونکہ پریکٹس ہو چکی ہے۔ تو ہم نے تو یہاں زبان کو پھٹا رکھا تھا، جب اللہ پوچھے گا تم نے کبھی غیبت کی تھی کہ استغفر اللہ، بھلا ہم اور غیبت، تم نے فلاں بے گناہ پہ ہاتھ اٹھایا تھا، اللہ ہم تو چیوٹی بھی نہیں مارتے تھے، انسان کو ماریں گے؟ تو زبان تو جھوٹ بول سکتی تھی وہاں نا، اس لیے اس کو پریکٹس ہے۔ ہاتھ کو تو ہم نے تیاری ہی نہیں کیا تھا، ہاتھ کو ہم نے جھوٹ بولنے کو تیار، وہ ہاتھ وہاں بولنے لگا، کھال بولنے لگی۔ قالوا لجلودہم لما شہدتم علینا، انسان اپنی کھال سے کہے گا تم کہاں سے بولنے لگے، ہمارے خلاف گواہی کیسے دینے لگے؟ کھال جواب دے گی انطقنا الذی انطق کل شیء، یہ پوری قرآن کی آیتیں ہیں۔ بیوقوف، احمق، تو سمجھتا تھا کہ زبان بولتی ہے؟ مشیت الہی بولتی تھی۔ جس خدا نے زبان کو بولنے کی طاقت دی تھی، اسی خدا نے ہاتھ کو بھی طاقت دے دی، اسی خدا نے پیروں کو طاقت دے دی بولنے کی۔ مولا فرماتے ہیں کہ اگر اللہ انہیں اجازت دے دے، اما لو اذن لہم فی الکلام، مردے نہیں نہ بولتے، زندہ بولتے ہیں، لیکن اگر اللہ چاہے تو مردے بھی، اور بولے ہیں مردے، بہت سارے مقامات ہیں کہ جہاں مردے بولے ہیں، اگر اللہ انہیں بولنے کی اجازت دے دے تو معلوم ہے کیا کہیں گے؟ پتہ ہے ان کا جواب کیا ہوگا؟ لا اخبرکم، وہ تمہیں بتائیں گے، وہ تمہیں کہیں گے سنو سنو آج کی تازہ خبر۔ وہ تازہ خبر کیا دیں گے؟ انا خیر الزاد التقوی، یہاں جو چیز کام آنے والی ہے وہ صرف تقوی ہے۔ وہ دولت، وہ سونا، وہ چاندی، وہ گھر، وہ محل، وہ بلڈنگ، وہ گاڑی، وہ بنگلہ، کچھ نہیں کہاں کام آنے والا ہے۔ وہ جو تمہیں نیوز دیں گے وہ یہی خبر دیں گے، اخبرکم ان خیر الزاد التقوی، وہ تمہیں بتائیں گے کہ بہترین چیز جو یہاں کام آنے والی ہے وہ کیا ہے؟ تقوی ہے۔ تو قرآن مجید تقوی کی اہمیت کو کبھی بیان کرتا ہے کہ تقوی کی اہمیت یہ ہے کہ قرآن کی ہدایت اگر چاہیے تو ذریعہ کیا ہے؟ تقوی۔ وہاں جو چیز تمہارے کام آنے والی ہے اس کا نام کیا ہے؟ تقوی۔ تیسری تعبیر جو قرآن مجید نے کی ہے تقوی کے بارے میں، قرآن نے تقوی کو لباس قرار دیا ہے۔ کپڑا، لباس پہنتے نا، لباس، خوش شریف آدمی کے لیے لباس تو بہت ضروری ہے۔ لباس کے کئی فائدے ہیں۔ ایک فائدہ لباس کا یہ کہ لباس ہمیں سردی، گرمی، مچھر کے کاٹنے سے، زخم سے بچا لیتا ہے۔ اگر بدن پہ کپڑا نہیں ہے تو مچھر زیادہ آسانی سے کاٹتا ہے نا۔ اسی لیے جس زمانے میں ڈینگو پھیلا رہتا ہے،
کہتے ہیں کہ فل آستین کی جو ہے شرٹ پہنو، ہاف آستین پہنو گے تو مچھر کاٹ لے گا. تو کپڑے کا ایک فائدہ کیا ہے؟ ڈیفنس، حفاظت، بچاؤ، دفاع، سردی سے بچاؤ، گرمی سے بچاؤ، زخمی ہونے سے بچاؤ. ایک فائدہ کپڑے کا جو ہے وہ یہ ہے. دوسرا فائدہ کپڑے کا یہ ہے، کپڑا ہمارے عیوب کو چھپا لیتا ہے. پورا چہرہ بہت اچھا ہے، اندر ایک بڑا سا دھبا ہے، داغ ہے، شرٹ پہن لیا چھپ گیا، دکھائی دے گا؟ نہیں دکھائی دیتا. عیب پوشی ہو جاتی ہے، ہماری کمیاں، ہمارے عیوب چھپ جاتے ہیں. تیسرا فائدہ جو تقوی کا ہے وہ یہ ہے کہ انسان جب کپڑا پہن لیتا ہے تو اس کی شکل جو ہے نکھر جاتی ہے، شخصیت بدل جاتی ہے نا کپڑا پہننے کے بعد. ننگے بیٹھے ہوئے ہیں اور کپڑا پہن لے تو کپڑا پہننے سے انسان سج جاتا ہے، سجاوٹ کا کام بھی انجام پا. قرآن مجید عام لباس کے بارے میں قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے کہ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباس، اے بنی آدم ہم نے تمہیں لباس عطا کیا، کپڑا دیا ہے. اللہ کی نعمت ہے. تمام میٹیریل کپڑے کا کس نے پیدا کیا ہے؟ خب اللہ نے پیدا کیا ہے. ہم لوگوں نے جوڑ جاڑ دیا نا، فقط میٹیریل تو اسی کا دیا ہوا ہے، کپاس اسی کی ہے، ہم نے روئی کو دھاگا بنا کر کے کپڑا بنا لیا. یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم، ہم نے تمہارے لیے کپڑا بھیجا ہے تاکہ تم اس سے اپنی شرمگاہوں کو چھپا سکو، وریشا، اور اسے اپنے لیے زینت بنا سکو. وَلِبَاسُ التَّقْوَى خَيْرٌ، ایک لباس تو یہ ہے، یہ پینٹ، شرٹ، کوٹ، شیروانی، قبا، امامہ، ابا، قبا، یہ سب کپڑا ہے، ان کی سب کی اہمیت ہے. لیکن یاد رکھو ایک کپڑا اور ہے، اس کا نام تقویٰ ہے. وَلِبَاسُ التَّقْوَى خَيْرٌ، اور یہ تقوی کا لباس ان تمام کپڑوں سے بہتر ہے. وہی 3 کام جو یہ کپڑے انجام دیتے ہیں نا، وہی 3 کام تقویٰ بھی انجام دیتا ہے. جو انسان متقی ہوتا ہے اس کی سماج میں عزت ہوتی ہے نا، حتیٰ غیر متقی سماج میں بھی متقیوں کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے. اس سماج میں جہاں چوری چماری، ڈاکہ، رشوت، گالی گلوچ، قتل غارت عام ہے، وہاں کوئی ایک ایسا انسان آ جائے جس سے کسی کو تکلیف کبھی نہ پہنچی ہو، جس نے کبھی کسی کو گالی نہ دیا ہو، کسی کی برائی نہ چاہی ہو، کبھی غلط کاموں میں نہ رہا ہو، اسے عزت کی نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے یا نہیں دیکھا جاتا ہے؟ تو یہ تقویٰ جو لباس ہے، اس لباس تقویٰ نے ہمیں زینت بھی عطا کر دی. یہ تقوی کا لباس ہمیں بہت ساری برائیوں سے بچا لیتا ہے. جس طریقے سے یہ لباس ہمیں سردی گرمی سے بچاتا ہے، حفاظت کا کام کرتا ہے نا، اسی طریقے سے تقوی جس کے اندر ہوتا ہے پھر بہت ساری برائیوں سے وہ خود بخود دور ہو جاتا ہے. ہمارے بہت سارے عیوب چھپ جاتے ہیں تقوی کی بنا پر. اگر ہمارا شہرت ہو گئی کہ فلاں صاحب متقی ہیں، اگر 2-4 کو آگے ان سے کہہ رہے میں نے ان کو فلاں گناہ کرتے دیکھا، لوگ ماننے کو تیار نہیں ہوتا. ارے نہیں وہ نہیں کر سکتے. ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ کس نے ہمارے اس گناہوں کے اوپر پردہ ڈال دیا؟ ہمارے تقویٰ نے. تقوی کا یہ کم درجہ تھا جس کی بنا پہ بعض گناہ ہو جاتے ہیں. اگر تقوی کا اعلیٰ درجہ ہو تو وہ گناہ بھی انجام نہیں پا سکیں گے. ایک اور فائدہ تقوی کا جو قرآن مجید نے بیان کیا ہے، دیکھیے ہم سب بہرحال انسان ہیں، ہم سب کی ضرورتیں ہیں دنیا میں، اور ان ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے روزی روٹی کی ضرورت پڑتی ہے. کوئی انکار نہیں کر سکتا، چاہے وہ متقی ہو، پرہیزگار ہو، چاہے گنہگار ہو. بھوک تو سب کو لگتی ہے. نارے انبیاء کو بھوک لگتی تھی بھائی.
جب کفار قریش نے پیغمبر پہ اعتراض کیا تھا ما لہذا الرسول یاکل الطعام ویمشی فی الاسواق، یہ کیسا رسول ہے جو کھانا کھاتا ہے اور بازاروں میں جاتا ہے، بزنس کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، کیسا رسول ہے؟ قرآن نے جواب دیا ما جعلناہم جسدا لا یاکلون طعام، ہم نے ان انبیاء کو کوئی ایسا جسم دے کے نہیں بھیجا ہے جسے کھانے کی ضرورت نہ ہو، کھانا تو انہیں بھی چاہیے۔ اب کھانا چاہیے تو کھانے کے لیے دو طریقہ ہو سکتا ہے، بلکہ تین طریقہ۔ ایک تو ہے کہ ڈاکہ ڈالیں، آپ کمائیے ہم چھین کے لے جائیں آپ سے، آپ کمائیے ہفتہ لینے ہم آ جائیں گے، فلاں بھائی ہیں ہم تو اب وہ تو دینا ہی پڑے گا ہفتہ۔ ایک راستہ تو یہ ہوتا ہے، ایک راستہ یہ کہ خود کمائیں، ایک راستہ یہ ہے کہ بھیک مانگیں۔ تین ہی راستے بچتے ہیں نا، یا بھیک مانگیں، یا دادا گیری کریں، یا کام کریں۔ اسلام نے بھیک مانگنا جائز قرار نہیں دیا، مگر بحالت مجبوری، عام حالات میں۔ قرآن کہتا ہے، حدیث میں ہے کہ لعن اللہ علی من کل علی الناس، اللہ کی لعنت ہو اس شخص پر جو اپنا بوجھ دوسروں پہ ڈالے۔ بھیک کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کمائیں گے آپ، کھائیں گے ہم، یہی نہ ہے، ہمارا بوجھ آپ اٹھا رہے ہیں۔ لعن اللہ من کل علی الناس، اللہ کی لعنت ہے اس شخص پر جو اپنا بوجھ دوسروں پہ ڈالے۔ چوری چماری ڈاکہ یہ اسلام میں جائز ہے، وہ بھی جائز نہیں، ایک ہی راستہ بچا، کام کرو، جاؤ کام کرو۔ لہذا انبیاء کو جب فرصت مل جاتی تھی تبلیغ سے تو وہ کام بھی کرتے تھے۔ اسی پر ان کو اعتراض تھا، یہ کیسا رسول ہے، کھانا بھی کھاتا ہے، بازاروں میں ٹہلتا ہے۔ قرآن نے کہا ما جعلناہم جسدا لا یاکلون الطعام، ہم نے کوئی ان کو ایسا جسم نہیں دیا ہے جس کی بنا پر انہیں کھانے کی ضرورت نہ ہو، تو کھانے کے لیے پیسہ چاہیے۔ تو ہم سب کی ایک بڑی ضرورت ہے پیسہ کمانا، اور پیسہ بھی کمائیں تو اتنا نہیں نہ چاہتے ہیں کہ بس چٹنی روٹی نکل آئے، نہیں، ہم چاہتے ہیں کہ خود بھی کھائیں اور اپنے دوسرے اتنا ہو کہ دوسرے بھائیوں کی مدد بھی کر سکیں۔ کل کوئی اگر ہمارے دروازے پہ آتا ہے تو ہم شرمندہ نہ ہوں، ہمارے پاس کچھ دینے کے لیے ہے ہی نہیں ہے، جس کے پاس خود نہیں ہے وہ کہاں سے دے گا؟ تو ہم میں سے ہر ایک کی خواہش یہ ہے کہ ہماری روزی میں اضافہ ہو، وسعت ہو روزی میں۔ اگر 100 روپے کا خرچہ ہے تو 500 روپے کی انکم ہونا چاہیے۔ ہم سب کی خواہش ہے، یہ خواہش کوئی بری بات بھی نہیں ہے۔ ہاں، اس خواہش کو اگر ہم حلال ذریعے سے پورا کرنا چاہتے ہیں تو یہ بری بات، اچھی بات ہے، نہ کہ صرف بری بات نہیں ہے، اچھی بات ہے۔ امام محمد باقر علیہ السلام کی حدیث ہے، امام فرماتے لا خیر فی من لا یحب جمع المال، جو انسان دولت کمانا نہیں چاہتا اس کے اندر کوئی بھلائی نہیں ہے۔ ایک کاہل انسان ہے بھائی، خواہ اپنے کو دین سے جو ہے جوڑ رہا ہے، متقی بننے کی کوشش کر، وہ سوچتا ہے تقوی یعنی کام نہیں کرو، تقوی یعنی بالکل پھٹے پرانے کپڑے پہنے گھومو، نہیں، یہ تقوی تھوڑی ہے بھائی۔ لا خیر فی من لا یحب جمع المال، اتفاقاً تقوی کا ایک فائدہ یہی ہے کہ روزی میں اضافہ ہوتا ہے۔ یہ تقوی کا فائدہ قرآن مجید کی آیت ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، سورہ طلاق۔ جو لوگ اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں، اللہ ان کے لیے مشکلوں سے باہر نکلنے کا راستہ جو ہے بنا دیتا ہے۔ مشکلوں میں گھر گئے ہیں، لوگوں کا قرضہ ہے، ہمارے قرضوں میں گھرے ہوئے ہیں، خدا نہ کرے کسی کی زندگی میں قرضہ آ جائے، قرضے میں گھرے ہوئے ہیں، قرضے سے نجات کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا، دکان پہ اتنی انکم نہیں ہو رہی ہے کہ ہم قرضہ ادا کر سکیں، گھر کا خرچہ مشکل سے چل رہا ہے۔
قرآن کہتا ہے اگر تقوی اختیار کر، تقوی کا عرض کیا مدارج ہیں، وہ پہلے والے درجے کی بات نہیں کر رہا ہوں. تقوی کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اللہ مشکلوں سے چھٹکارے کا راستہ ہمیں دکھا دیتا ہے. وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور وہاں سے اسے روزی مل جاتی ہے جس کا اس نے گمان بھی نہیں کیا تھا، جس کا اس نے گمان بھی نہیں کیا تھا. ہمارے پاس سامان رکھا ہوا تھا، ایسا کوئی خریدار ہی نہیں تھا اور ہم تو اس کو پھینکنے ہی والے تھے. ماسک بہت سارا ہمارے پاس پڑا ہوا تھا، کوئی خریدتے ہی نہیں ماسک. اچانک کورونا آ گیا. کورونا کے بارے میں تو سوچا ہی نہیں تھا ہم نے. یہ جو گاربیج جس کو ہم سمجھ کے پھینکنے والے تھے تو سونا بن گیا. اس کے بارے میں تو سوچا بھی نہیں تھا یہ کسی کام میں آئے گا، اور پھینکنے ہی والے تھے. یرزقہ من حیث لا یحتسب، وہاں سے اللہ دے دیتا ہے جہاں سے ہم نے گمان بھی نہیں کیا تھا. آخری چیز بیان کر کے درس کو تمام کرتا ہوں آج کے. دیکھیے ہم سب کے سب ایک بات پر متفق ہیں کہ ہم سازشوں میں گھرے ہوئے ہیں. امریکہ کی سازش ہمارے خلاف، اسرائیل کی سازش ہمارے خلاف، RSS کی سازشیں ہمارے خلاف ہے نا ہمارے. کسی نے عیسائیت کا چولا پہن رکھا ہے، کسی نے یہودیت کا لبادہ پہن رکھا ہے، کسی نے اپنے کو ہندو کہنا شروع کر دیا ہے. نہ وہ یہودی ہیں، نہ وہ عیسائی ہے، نہ یہ ہندو ہے. ہندوتو کا نام لیتے ہیں، ہندو تھوڑی ہے. ہندو کے نام پر ہم کو جو ہے ہمارے خلاف سازشیں رچی جا رہی ہیں. یہودیت کے نام پر ہمارے خلاف سازشیں رچی جا رہی ہیں. عیسائیت کے نام پر ہمارے خلاف، اور بڑی بھیانک سازشیں ہیں. اتنی خطرناک سازشیں ہیں کہ ہمارے بھی حوصلے ختم ہوتے جا رہے ہیں. حوصلہ ٹوٹ رہا ہے ہمارا. لوگ اپنا سر جھکانے کے لیے تیار ہیں. سر کٹنے سے بچنے کے لیے سر جھکانے کو تیار ہے نا. یزید کی بیعت کرنے کو آمادہ ہیں. یزید کی بیعت ہی نہیں کر رہے ہیں، فخر کر رہے ہیں یزید کی بیعت پر. حالات وہ ہو چکے ہیں. نجات کا کوئی راستہ ہے؟ بچ سکتے ہیں؟ قرآن کہتا ہاں ہے راستہ. سازشوں سے بچنے کے لیے قرآن مجید نے ہمارے لیے بہترین راستہ مقرر کیا ہے کہ اس راستے کو اگر ہم اپنا لیں کسی قسم کی کوئی سازش ہم پر اثر نہیں کر سکتی. وہ کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا. اگر تم راہ حق پر ثابت قدم ہو جاؤ، ڈٹ جاؤ، سمجھوتا مت کرو باطل سے. جس چیز کو تم نے حق سمجھ لیا ہے، حق کو قبول کرو. ڈرو مت، گھبراؤ مت، سازشوں سے مت ڈرو. ان تصبروا یعنی اگر ڈٹ جاؤ گے، وتتقوا اور اللہ کا تقوی اختیار کرو گے، لن یضرکم کیدہم شیئا. امریکہ کی سازش ہو، اسرائیل کی سازش ہو، RSS کی سازش ہو، کوئی سازش تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گی. شرط تقوی ہے. قرآن کی آیت ہے، عرض کر رہا ہوں. کوئی حدیث بھی نہیں ہے کہ بعد میں آپ شبہ کریں کہ صحیح ہے غلط ہے، شیعہ کی کتاب میں ہے کہ سنی کی کتاب میں ہے. راوی شیعہ تھا کہ سنی تھا. سنی راوی تھا تو شیعہ ٹھکرا دیں، شیعہ راوی تھا تو سنی ٹھکرا دیں. قرآن ہے بھائی. ایک ہی چیز تو بچی ہے جو نہ شیعہ ہے نہ سنی ہے، دونوں کے لیے ہے. اللہ کا پیغام ہے، پورا عالم اسلام مانتا ہے اس کو. اس کی صاف آیت ہے، کیا ہے؟ وَإِن تَصْبِرُوا، ثابت قدم ڈٹ جاؤ، وَتَتَّقُوا اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، تو ان کی سازشیں تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. اس سے بڑی دولت کیا ہوگی؟ خداوند متعال سے دعا ہے کہ خدایا ہمیں دولت تقوی سے مالا مال کر دے. اگر ہمارے اندر تقوی کا پہلا مرحلہ نہیں ہے تو ہمیں اس پہلے مرحلے میں داخلہ دلا دے. نرسری میں ایڈمیشن ہو جائے، اور اگر نرسری اور KG سے پار ہو چکے ہیں تو خدایا جو آخری درجات ہے تقوی کی، وہاں تک پہنچنے کی ہمیں توفیق عنایت، وہ تقوی دے دے
جو ابو ذر و سلمان کے پاس تقویٰ ہوا کرتا تھا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دیکھیے، شعر میں وہاں استثناء تو نہیں کیا گیا ہے، لیکن بعض علماء کہتے ہیں کہ وہ اشعار جو حق پر مبنی ہوں، اہل بیت اطہار علیہم السلام کی شان، حضور کی نعت پڑھ رہے ہیں، حضور کی شان میں نعت پڑھ رہے ہیں، اہل بیت کی شان میں اشعار پڑھ رہے ہیں، تو یہ اشعار معمولاً حق پر مبنی ہوا کرتے، اس میں خیالات کو دخل نہیں تھا، اس کو جو ہے مستثنیٰ کیا ہے بعض علماء نے کہ وہ اشعار مستثنیٰ ہیں، لیکن شرط وہی ہے کہ نام مدح اہل بیت کا ہو مگر باتیں فقط اپنے تخیلات کی ہوں۔ بہت سارے اشعار ہمارے یہاں ہیں نا، زینب نے یہ کہا، حسین نے یہ کہا، اکبر نے یہ کہا، فضہ نے یہ کہا، کسی نے کچھ نہیں کہا۔ کہاں سے لائے؟ جی وہ تخیل ہے۔ آپ نے محفل میں سنا بھی ہوگا، واہ کیا خیال پیش کیا ہے، یعنی خیال ہے، حقیقت نہیں ہے۔ اسی لیے جب پیغمبر اسلام کے اوپر کفار قریش نے جو الزامات لگائے تھے، اس میں ایک الزام کیا تھا کہ یہ شاعر ہیں۔ شاعر بات اچھی کرتے ہیں مگر قابل توجہ نہیں ہوتی، بات تفریح کے لیے اچھی چیز ہے، سنو، سن کے خوش ہو جاؤ، اس کے بعد قصہ تمام۔ شاعروں کی بات پر دھیان دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو کفار قریش نے اگر کہا تھا کہ یہ شاعر ہے، مقصد یہ تھا کہ سمجھدار لوگ ان کی باتوں کو اہمیت نہ دیں، خواب و خیال کی باتیں ہیں، ٹھیک ہے یہ بہت اچھا ہے، واہ واہ کیا خیال پیش کیا ہے، بس خیال ہی ہے، حقیقت نہیں ہے۔ جبکہ پیغمبر جو فرماتے تھے وہ حقیقت ہوتی تھی، خیال نہیں ہوتا تھا۔ اسی لیے قرآن مجید میں اگر آپ دیکھیں گے تو شاعروں کی مذمت کی گئی ہے کہ شعراء کی پیروی گمراہ لوگ کرتے ہیں۔ مگر ہمارے یہاں بہت ساری حدیثیں ایسی ہیں جہاں مداحین اہل بیت کی تعریف کی گئی، جہاں مداح پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعریف کی گئی ہے۔ دونوں طرح کی چیزیں ہیں۔ اب ظاہر سی بات حدیثیں قرآن کے خلاف تو نہیں ہو سکتی ہیں، تو پھر اس کو یوں بانٹا گیا ہے کہ قرآن نے جن شعراء کی مذمت کی ہے یہ وہ شعراء ہیں جو خیال بافی کیا کرتے ہیں، خواب و خیال کی دنیا میں بسر کرتے ہیں، جن کے ہاں حقیقت نہیں پائی جاتی ہے، اور نعت حضور اکرم یا اہل بیت اطہار کی شان کے قصائد وہ ہیں جو حقائق پر مبنی ہوتے ہیں۔ تو اگر حقائق پر مبنی قصائد وغیرہ ہوں، جیسے بعض علماء نے کراہیت سے مستثنیٰ کیا ہے کہ وہ مستثنیٰ ہے، لیکن اگر وہ قصائد میں نام تو قصیدہ اہل بیت کا ہو، نام مرثیہ اہل بیت کا ہو، نام نوحہ ہو اہل بیت کا، لیکن اس میں اگر حقائق سے پرے ہو کر کے باتیں کی جائے اور ان کی طرف منسوب کر دیا جائے کچھ چیزوں کو، تو وہ صحیح نہیں ہوگا۔ بڑا مشہور نوحہ ہے، اما فضہ پتھر کیوں آ رہے ہیں، کیا شام آ گیا ہے؟ سب کا سنا ہوگا نا، بہت مشہور نوحہ ہے، اما فضہ پتھر کیوں آ رہے ہیں، کیا شام؟ کس کی زبانی؟ جناب زینب کی زبانی۔ کیا پتھر فقط شام میں آئے تھے؟ کب جناب زینب نے کہا ہے یہ جملہ؟ ہونے لگی اذانیں سر پر ردا نہیں ہے، اسی کے آگے جملہ ہے نا، ہونے لگی اذانیں سر پر ردا نہیں ہے۔ اب کہ اذان ہو رہی اور ہمارے سر پہ چادر نہیں ہے، کیا اذان کے وقت ہی حجاب ہوتا ہے واجب؟ گھر میں اگر بیٹھے ہوئے ہیں تو اگر اذان ہو بھی رہی ہو تو سر کائے کو ڈھانپیں گے؟ تو نامحرم کے سامنے سر چھپانا ہے نا، نہ کہ صدائے اللہ اکبر سے پردہ کرنا ہے۔ ہاں، ہماری مشرقی تہذیب میں، میں دہلی سے جا رہا تھا اپنے وطن جونپور، ٹرین میں ایک مسلم فیملی تھی، مگر ہمیں اندازہ نہیں ہوا کہ یہ لوگ مسلمان ہیں، کسی چیز سے اندازہ نہیں ہو رہا تھا کہ یہ لوگ مسلمان ہیں۔ علی گڑھ کے قریب جب ٹرین پہنچی ہے تو اذان کا وقت آ گیا، کسی مسجد سے اذان کی آواز آ رہی تھی، خواتین نے فوراً چادر اٹھا کر کے وہ دوپٹہ اپنا جو گلے میں پڑا ہوا تھا اٹھا کے سر پہ رکھنا ہے۔ اچھا یہ لوگ مسلمان ہیں، اب پتہ چلا کہ یہ لوگ مسلمان ہیں۔
خوب ہونے لگی اذانیں سر پہ ردا نہیں ہے، خوب یہ اس کا حقیقت سے کیا تعلق ہے؟ وہ اپنے یہاں کی تہذیب کو جو ہے وہ دین کا قانون کا لباس دے دیا گیا۔ تو بہرحال اہل بیت علیہ السلام کی شان میں یا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مدح میں، ان کی نعت میں جو اشعار ہیں اسے کراہیت سے بعض علماء نے مستثنیٰ کیا ہے۔